امتحان میں ڈالا جائے گا مومن کو. وہ مومن پورے طول تاریخ میں امتحان میں ہے. مومن امتحان میں تھے جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد جب امام کو زندان میں ڈالا، مومن امتحان میں تھے، سخت امتحان میں آئے مومن. کہاں گئے شیعہ؟ جب امام رضا کو ولی عہدی کے لیے بھیجا گیا، مومن امتحان میں آ گیا، سخت امتحان میں آ گیا. آج وقت کا امام غیبت میں ہے، غیبت میں ہے، امتحان سخت ہے، شدید تر امتحان ہے. مگر یہ امام، یہ ناظر ہے ہمارے اوپر، وہ دیکھ رہا ہے. ایسا نہیں ہے امام کہیں رہتے ہیں، کسی جگہ پہ رہتے ہیں یا سو رہے ہیں، ہم نہیں پتا کسی کو امام کہاں کہاں ہے. امام ہر جگہ ہے، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ خدا نے بنایا ایسے ہے، خدا کا نظام ایسا ہے. جیسے خدا کے لیے ہم یہ کہتے ہیں خدا کہ خدا جو ہے وہ میرے شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی گویا مجھے اور میرے قلب کے درمیان میں پروردگار ہے. روایت ہے کہ پروردگار میرے اور میرے دل کے درمیان میں ہے، یعنی یہ جو درمیان میں ہے. روایات میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر خدا میرے اور میرے قلب کے درمیان میں نہ ہوتا تو میں خود اپنا دشمن ہوتا. یہ بڑا جملہ لطیف ہے. استاد میر باغ نے کہا کہ یہ خدا کا وجود جو یحول بین المر والقلوب جو ہے کہ میں درمیان میں ہوں، اس کی وجہ سے میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اگر اس کے معنی دقیق تر چلے جائیں اور ڈیٹیل میں لیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں ہے اس کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کرتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کام اچھا ہے کہ برا ہے، آتا تو ہے خیال. جب انسان کر بیٹھا ہو غلطی تو بھی انسان کو پشیمانی ہوتی ہے کہ کام صحیح نہیں کیا میں نے، چاہے زبان سے تھا، چاہے آنکھ سے تھا، چاہے لقمہ تھا. اور میرا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کی جو لذت ہے وہ بہت تھوڑی ہے، مگر اس کی پشیمانی بہت طولانی ہے. میں جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کے لیے، یہ جو انسان لذت کے لیے گناہ کرتا ہے، اسی لذت بہت تھوڑی سی ہے، لیکن شرمندگی جو ہے وہ بہت لمبی ہے انسان کے لیے. تو انسان تجربہ کرتا ہے چیزوں کو. انسان اگر کوئی غلط چیز کھا لے، کوئی چوری کر لے، کوئی لقمہ اٹھا لے تو کتنی دیر ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے. ذائقہ بھی صرف جزا تک ہے، باقی تو کچھ نہیں ہے. باقی تو بقول مولا کائنات کے کہ انسان نے اپنے شکم کو جانوروں کا قبرستان بنایا ہوا ہے. اب یہی تفکیک کرنی ہے عزیزان محترم. جو انسرٹ ہو رہا ہے یہ امتحان ہے، یہ مشکلیں آپ کے بارے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کریں اور یہ کریں. خب یقیناً خدا قرآن میں کہتا ہے کہ دعا کرو میں مستجاب کروں گا. آیت اللہ نخود کی اصفہانی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. آیت اللہ نخود کی اصفہانی مشہد مقدس میں 8ویں امام کے حرم کے اندر جو ہے وہ دفن ہے، جہاں خدا کرے کہ ہم سب کو وہاں کی زیارت نصیب ہو. جو جا چکے ہیں، جس سین کے اندر جو پانی ملتا ہے ایک سبیل ہے، اسی کی ایک طرف پلر ہے. اگر آپ وہاں لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں بہت سی خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور دعا پڑھ رہی ہوتی ہیں. ان کو اتنا پتہ تھا، جو ان کی وصیت تھی، کہ مجھے جب دفنایا جائے تو کئی فٹ نیچے دفنایا جائے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کئی سال بعد جب حرم کی تعمیر ہوگی تو ان کی قبر پر آ کر پلر رک جائے گا. یعنی یہ ان کو پتا تھا. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میرے گھر پہ جو کھٹکھٹانے والے سائل آتے ہیں وہ صرف میرا دروازہ کھٹکھٹائیں، ان کی حاجتیں ویسی پوری ہو جائیں گی. لیکن کہتا ہے کیونکہ میں جوار امام رضا میں رہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ایسا کام کروں. لوگ ضروری ہے کہ حرم جایا کرے، میرے پاس نہیں آیا کرے. یعنی انہیں امام نے اس مقام عطا کیا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا، شاگرد کہتا ہے کہ میں استاد کی خدمت میں کیا دیکھا، استاد گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ پروردگار نے میرے مقام کو بڑھا دیا ہے. تو کہا اس میں تو گریہ کرنے کی ضرورت نہیں، تو خوش ہونا چاہیے. کہا نہیں، میں گریہ اس پہ کر رہا ہوں کہ جو میرا پہلے کا مقام تھا
اس میں جب کوئی میرے پاس اپنی مشکل لے کر آتا تھا تو میں دعا کرتا تھا، اس کی مشکل ہٹ جاتی تھی. لیکن اب جو میرا مقام آیا ہے تو اب مجھے نظر آیا ہے کہ وہ جو مشکل تھی اس کے اوپر وہ اللہ کا فضل تھا. یہ جو مشکل تھی یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر فضل تھا، اللہ کی طرف سے رحمت تھی، اور میں دعا کر کے اس کے اوپر سے رحمت ہٹا دیتا تھا. عزیزان محترم، یہ جو مشکلات ہیں زندگی میں، یہ خدا کا شکر کریں کہ خدا کی نگاہ ہے ہماری طرف. وہ لوگ خدا چھوڑ دے، خدا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے. خدا نے چھوڑا نہیں ہوا لوگوں کو ان کے حال پر، کہ انسان کو توفیق نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، یعنی اس کا مطلب ہے خدا نے چھوڑ دیا ہے. لیکن ہمیں نفرت نہیں کرنی چاہیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کسی سے. یا مطلب آپ غیر مسلم کو دیکھ لیں کہ بھئی بڑی دنیاوی چیزیں، ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہی ساری چیزیں جو اس کی دنیا ہے، اسی کی محبت ہے جو ہماری رگوں میں گھسی ہوئی ہے. اور اسے ہے لباس، چیزیں، دل تو ہے نا ہمارا، دل تو چاہتا ہے، ویسے ہی کھانے ہم کھاتے ہیں، وہی ساری چیزیں، برگر، پیزا. نہ کہ خدا نخواستہ بولے گا کہ بھائی مولانا صاحب برگر پیزا کے خلاف ہیں، ہم بھی کھا لیتے نہیں، لیکن ہمارا دل اسی دنیا کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے. بھئی کیا بلڈنگیں ہیں، کیا عمارتیں ہیں. آپ خود بنا لیتے بلڈنگیں، عمارتیں تو آپ نے خود نہیں بنائی، لیکن دل ادھر ہے.